شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نعمت دینے والا۔ سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا، بہت مہربان نہایت رحم والا، مالک انصاف کے دن کا۔ تجھی کو ہم بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، چلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا، نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے۔ 185 برس ہوئے جب پہلی مرتبہ آسان اردو میں قرآن شریف کا یہ ترجمہ کیا گیا تھا۔ ترجمہ مولانا شاہ عبد القادر دہلوی نے کیا تھا۔ اس کے 40 سال بعد یعنی تقریباً 150 برس قبل یہ ترجمہ پہلی مرتبہ کلکتے کے ایک چھاپہ خانے میں اردو اور عربی ٹائپ پر چھپا۔ اس کا ایک نسخہ یہاں لندن میں برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ اس میوزیم میں اردو کی کوئی 30,000 کتابیں موجود ہیں۔ ان میں وہ کتابیں بھی ہیں جو ابھی پچھلے سال لاہور، کراچی یا دہلی وغیرہ میں چھپی تھیں۔ وہ کتابیں بھی ہیں جو بر صغیر کی تقسیم سے پہلے چھپا کرتی تھیں۔ وہ کتابیں بھی ہیں جو 1 صدی کی گرد تلے دب گئی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو 250 سال پہلے چھاپی گئی تھیں۔ یوں تو خیر یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اردو ادب کا دامن بے حد وسیع ہے، لیکن اپنے اس پروگرام کو ہم صرف ان کتابوں تک محدود رکھیں گے جو تقریباً 100-150 سال پہلے چھپی تھیں۔ ان میں سے بھی بعض کتابیں آج تک پڑھی جاتی ہیں۔ نامور شاعروں کے دیوان، کلیات، میر امن کی باغ و بہار، میر انیس کے مرثیے، یہ سب بار بار چھپتے رہتے ہیں اور ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو 1-2 بار شائع ہوئی، کچھ عرصے پڑھی گئیں اور پھر لوگ انہیں بھول گئے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم ایسی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ جب تک کتابوں کی چھپائی عام نہیں ہوئی تھی، زیادہ تر مقبول کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں۔ اس قسم کے بہت سے اردو قلمی نسخے بھی یہاں محفوظ ہیں، ہم ان کا جائزہ بھی لیں گے۔ قرآن مجید کے بعد مذہبی کتابوں پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلی صدی کی زیادہ تر کتابوں کا تعلق مذہب ہی سے ہے۔ یوں تو اس لائبریری میں برہمو اور آریہ سماج، عیسائی اور ہندو عقیدے کے متعلق بہت سی اردو کتابیں محفوظ ہیں، لیکن اسلام کے متعلق 19ویں صدی میں شائع ہونے والی کتابوں کی تعداد 500 سے کم نہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کتابیں عربی اور فارسی سے ترجمہ ہیں۔ ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو کچھ ایسے عنوانات نظر آتے ہیں: آفتاب عالم تاب، آئینہ قرآن، انوار محمدی، آثار قیامت، بہار جنت، بہشت نامہ، چشمہ فیض، فیض عام، گلزار جنت، ہدایت المومنین، جنت کی کنجی، خدا کی نعمت، قیامت نامہ، مظہر آدم، نور محمدی، راہ اسلام، سیلاب غضب، تاریخ اولیاء اور زیور ایمان۔ فارسی یا عربی سے ترجمہ ہونے کی وجہ سے ان کتابوں کی زبان بہت دشوار اور ثقیل ہے۔ بعض اوقات اتنے مشکل لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ بعد میں مترجم یا مصنف کو حاشیے میں اس لفظ کے معنی بھی لکھنا پڑے۔ اور آئیے اب دوسری دلچسپ اور قابل ذکر کتابوں پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ اردو نظم کا یہاں بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ پچھلی صدی تو یوں بھی اساتذہ کی صدی تھی اور ان سب کے دیوان، کلیات اور مرقع یہاں موجود ہیں، لیکن بہت سے ایسے شاعروں کا کلام بھی موجود ہے جن کے نام آج کہیں سننے یا پڑھنے میں نہیں آتے۔ ان میں بعض شاعر اپنا کوئی کاروبار کرتے تھے، یا سرکاری ملازمت میں تھے، یا اسکول ماسٹر تھے، اور غالباً انہوں نے اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے اپنا کلام شائع کرایا تھا۔ لیکن مجھے ان تمام شاعروں میں جو جرأت مند شاعر نظر آیا وہ تھے ضلع بدایوں کے پیشکار صدر منشی گیندن لال گوہر۔ ان کی صرف 16 صفحوں کی کتاب پنجائے گوہرین ایک عجوبہ ہے۔ یہ کتاب آج سے 93 سال قبل شائع ہوئی تھی۔ اس میں ہر صفحے پر 4 خانے کھینچے گئے ہیں۔ ان خانوں کے اندر مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھتے جائیے تو آپ 4 مختلف کہانیاں یا حکایتیں پڑھیں گے، اور دائیں سے بائیں پڑھیے تو مسجع اردو میں
ایک طویل داستان پڑھیں گے۔ اس کتاب کا جائزہ ہم آئندہ کبھی لیں گے۔ شاعری کے سلسلے میں ایک اور قابل ذکر کتاب سخن شعرا ہے۔ یہ کتاب عبدالغفور خان نے لکھی تھی، 101 سال قبل لکھنؤ میں چھپی تھی، اور اس میں انہوں نے اس وقت تک کے تمام اردو شاعروں کی فہرست تیار کی ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے منتخب اشعار بھی ہیں۔ کتب خانے میں اردو کے جواں مرگ انگریز شاعر جوزف فنا کا دیوان بھی ہے، جو پورے 100 سال قبل میرٹھ سے شائع ہوا تھا۔ جہاں تک اردو نثر کا تعلق ہے، زیادہ تر کتابیں ترجمہ ہیں۔ بعض کتابیں سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کی گئی تھیں، بعد میں ان کا اردو ترجمہ ہوا ہے۔ آئیے نثر کی کتابوں پر ایک نظر ڈالیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں الف لیلا، سنگسن بتیسی، بیتال پچیسی جیسی بہت سی کتابیں شامل ہیں۔ لیلا مجنو اور شیریں فرہاد بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے عنوانات دیکھنے میں آتے ہیں، مثلاً نزہۃ الناظر جو 99 سال قبل شائع ہوئی تھی، اس میں ایجوکیشنل گزٹ اودھ کے مضامین کا انتخاب ہے۔ اسی طرح انتخاب تصانیف ہندوستانی ہے جو 128 سال پہلے پیرس میں چھاپی گئی تھی۔ مضامین الحسنیہ بھی ہے جس میں ہندوستانی اخباروں میں شائع ہونے والے مضامین کا انتخاب ہے۔ یہ انتخاب کاشی ناتھ اکبر آبادی نے کیا تھا۔ 100 سال پرانی ذخیرہ جنگ بہادری ہے۔ تاریخ صوبہ بہار، تاریخ پنجاب، تاریخ جھجر جیسی بہت سی کتابیں ہیں۔ تاریخ جھجر وہاں کے تحصیلدار غلام نبی صاحب نے چھپوائی تھی۔ اس بات کو اب 110 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ اسی طرح محمد زائر کی تواریخ اودھ بھی ہے۔ تاریخ کشمیر ہے جو سن 1846 میں شائع ہوئی تھی۔ 101 سال پرانی ایک کتاب ہے، رہنمائے دہلی، اسے مسٹر جی ایس مینول نے اردو میں لکھا تھا۔ تحفہ طلسمات قسم کی یہاں بہت سی کتابیں ہیں جن میں جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے، فالنامے، خواب کی تعبیر، پرندوں کی تاثیر جیسے مضامین بھرے پڑے ہیں۔ ایک کتاب ہے تواریخ پورٹ بلیئر انڈیمان یا تاریخ عجیب۔ ان دنوں جن مجرموں کو کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی انہیں جزائر انڈیمان میں بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ کتاب انہی مجرموں کے بارے میں ہے۔ ایک اور دلچسپ کتاب تواریخ یادگار صوبیدار ہے جو کہنے کو ایک ہندوستانی سپاہی کی خود نوشت داستان ہے، لیکن اسے مسٹر جیمز ٹامس نورگیٹ نے لکھا، اور یہ ضرور ہے کہ سیتا رام صوبیدار نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ کتاب سن 1873 میں چھپی تھی، لیکن مجھے برٹش میوزیم میں اردو کی جو سب سے قدیم کتاب ملی ہے وہ ہے اخلاق ہندی۔ یہ کتاب تقریباً 250 سال قبل 1803 میں کلکتے میں شائع ہوئی تھی۔ اخلاق ہندی اب بھی بر صغیر کی بعض لائبریریوں اور پرانے گھرانوں میں موجود ہوگی، لیکن قدیم نثر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ جس کو علم نہیں وہ اندھا ہے، اگرچہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن علم وہ چیز ہے کہ جس کی قوت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور غنی وہ ہے جس کو علم کی دولت ہو، کیونکہ نہ اسے کوئی چور لیوے، نہ اس پر کوئی دعویٰ ہو سکے، اور نہ یہ کسی پر معلوم ہو کہ وہ رہتی ہے کہاں، بلکہ جتنی خرچ کیجیے اتنی بڑھے، کسی طرح سے کم نہ ہو۔ یہ اخلاق ہندی کی چند سطریں تھیں۔ آئندہ اپنے کسی پروگرام میں ہم اس یادگار کتاب کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ابھی ہم کالے پانی کی سزا پانے والے مجرموں کا ذکر کر رہے تھے۔ ہمارے کتب خانے میں جرائم کے متعلق بھی 1 صدی پرانی چند اردو کتابیں موجود ہیں۔ مثلاً ولیم ویلفیلڈ آرنلڈ کی لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہے پند نامہ عیال داران۔ یہ 118 سال قبل لاہور میں چھپی تھی، اور اس میں والدین کو سمجھایا گیا ہے کہ بچوں کو زیور پہنانے میں کیسے کیسے خطرات لاحق ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے چوری ٹھگی زبردستی۔ ٹھگوں کے بارے میں ایک اردو کتاب ہے ٹھگ بدیا۔ لیکن ایک دلچسپ کتاب ہے مصطلحات ٹھگی۔ 200 صفحوں کی کتاب سن 1839 میں کلکتے سے چھپی تھی، اور اس میں وہ الفاظ، جملے اور اصطلاحیں جمع کی گئی ہیں جنہیں ٹھگ، رہزن اور لٹیرے آپس میں بولتے تھے اور وہی سمجھتے بھی تھے۔ اردو کی جو کتابیں ترجمہ نہیں ان میں بہت سے عمدہ سفر نامے بھی شامل ہیں۔ مثلاً سر سید احمد خان کا سفر نامہ پنجاب، امین چند کا بمبئی، وسطی ہندوستان اور صوبہ سرحد کا سفر نامہ،
یہ سفر انہوں نے 125 سال قبل کیا تھا۔ امبے پرشاد مدہوش کی کتاب سیرستان انگلینڈ جو 105 سال پہلے چھپی تھی، داد خاں سیاح کا 1872 کا سفرنامہ جس کا عنوان ہے سیر سیاح، اصفہانی تاجر آغا مقبول نے ہندوستان کا سفر کیا تھا، ان کا سفرنامہ بھی 1872 میں کانپور میں چھپا تھا۔ اس کے علاوہ مسٹر پارک منگو کی تصنیف ہے سفرنامہ منگو پارک صاحب کا، اس کو شائع ہوئے 122 سال گزر گئے۔ سب سے دلچسپ سفرنامہ ہے عجائبات فرنگ یعنی کیفیت سفر یوسف خان کمبل پوش۔ 140 سال ہوئے جب وہ انگلستان آئے تھے اور 128 سال ہوئے جب ان کا یہ سفرنامہ چھپا۔ کئی برس ہوئے ہماری نشریات میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اردو نثر میں ایک اور دلچسپ کتاب تذکرہ زنان مشہور ہند ہے جو کاشی ناتھ اکبر آبادی نے لکھی تھی۔ اس میں ہندوستان کی مشہور خواتین کی داستانیں ہیں۔ لائبریری میں خواتین کے لیے بہت سی کتابیں ہیں جن میں ان کے لیے نصیحتیں اور ہدایتیں ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں مردوں نے لکھی ہیں۔ کچھ اس قسم کے عنوانات ہیں: انشاء مفید النساء، سراج خلوت، آئینہ ہدایت، تہذیب النساء، آئینہ عقول، آئینہ نسواں اور چمیلی اور گلاب کا قصہ۔ صرف ایک کتاب مرات النساء ہے جو فاطمہ دختر مریم ظاہر نے لکھی تھی اور 104 سال قبل کانپور سے شائع ہوئی۔ کھانے پکانے کی ایک کتاب الوان نعمت ہے، یہ کتاب بلاکی داس نے لکھی تھی اور 1876 میں چھپی تھی۔ یہاں بہت سی درسی کتابیں بھی ہیں، قانون، سائنس، طب، ریاضی پر کئی پرانی اردو کتابیں ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے ایک پرانا اردو قاعدہ ہے جس کا نام ہے لڑکے لوگوں کا گلدستہ۔ اسی طرح لڑکوں کا کھیل، چھوٹی کہانیاں بچوں کے واسطے، داستان جمیلہ خاتون، یہ سب بچوں کے لیے لکھی گئی تھیں۔ یہ اور ایسی ہی سینکڑوں اردو کتابیں ہیں جن کا ہم ہر اتوار کی شام کو پروگرام کتب خانے میں مطالعہ کیا کریں گے۔ اگلے ہفتے اسی وقت ہم آپ کو پہلی مرتبہ عام فہم اردو میں شائع ہونے والے قرآن مجید کے ترجمے کے بارے میں بتائیں گے، سننا نہ بھولیے گا۔ اور اگر یاد رہے تو پروگرام کتب خانے کے بارے میں ہمیں اپنی رائے اور اپنے مشورے ضرور بھیجیے، ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا۔ تو اب انشاءاللہ اگلی اتوار کو ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔